الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. برادران اسلام، ذوالحج شریف کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی کا عرس پاک ہوتا ہے. اسی مناسبت سے انشاءاللہ مختصر سی مگر جامع گفتگو ہم سماعت کریں گے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے بیشتر گفتگو کی جائے. میں اور آپ تمامی حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسبنہ میں خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے اور بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پیارے مسلمانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معزز شخصیت ہیں، بڑے شان والے ہیں. آپ صحابی رسول ہیں. دور کے رشتے سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں. بہت فضیلت والے ہیں. دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے. 12 سال تک خلافت کے فرائض ادا فرمائے اور آخر 18 ذوالحجۃ الحرام کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہید ہوئے. پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد امتی حیات عثمان، میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان نشبہ عثمان بأبینا ابراہیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں. اور ایک دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا: یا عثمان انت ولی فی الدنیا وانت ولی فی الآخرہ. اے عثمان، آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہوں گے، آخرت میں بھی میرے دوست ہوں گے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا: لکل نبی خلیل فی امتہ وان خلیلی عثمان بن عفان. ہر نبی کا ان کی امت میں خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے. ایک اور حدیث پاک میں یہ الفاظ میں ملتے ہیں: لکل نبی رفیق فی الجنۃ ورفیقی فیہا عثمان بن عفان. فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان بن عفان ہے. اور مسلمانوں، تیسرے خلیفہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری شانیں ہیں. ان میں سے ایک خصوصی شان بیت رضوان بھی ہے. یہ وہ واقعہ ہے جو
دلوں کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، ایمان کی جھلا کو دلوں میں جلا دیتا ہے۔ اور ایک مومن جب اس واقعے پر نظر ڈالتا ہے تو وہ فرط محبت سے ایمان کی مٹھاس کے ساتھ اچھل پڑتا ہے۔ بیت رضوان آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی کی نمائندگی فرمائی۔ آئیے اس بیت رضوان کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ ہجرت کا 6واں سال تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا۔ سینکڑوں صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ نامی مقام آیا تو اچانک آپ کی مبارک اونٹنی قصبہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، آج قصبہ خلاف عادت یوں کیوں بیٹھ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصبہ ضد کر کے نہیں بیٹھی ہے، یہ اونٹنی یہاں بیٹھی ہے تو ضد کر کے نہیں بیٹھی، نہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اسی رب کائنات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں یعنی ابرہہ کی فوج کو روک دیا تھا، جس نے ابرہہ کی فوج کو روک دیا تھا۔ یعنی قصبہ اونٹنی کا یوں خلاف معمول بیٹھ جانا ایک خدائی اشارہ تھا کہ یہ مبارک قافلہ مکہ پاک کی طرف نہ بڑھے بلکہ یہی حدیبیہ میں ٹھہر جائے۔ سبحان اللہ، یہاں غور فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت اور شان و عظمت کی تو کیا بات ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بھی کیسی باکمال ہے، کیسی باکمال ہے، کیسی کمال والی ہے۔ خیر قافلہ